الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ اس نے دعا مانگنے میں نہ تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی اور نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نمازی سے ارشاد فرمایا، اے نمازی، تو نے بڑی جلدی کی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعو تجب وسل تعطا، فرمایا دعا کر تیری دعا قبول کی جائے گی اور مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے تفسیر قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے حبیب، تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور اس کے شان نزول کے بارے میں فرمایا، یہودیوں کا ایک گروہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ پر قرآن لے کر کون سا فرشتہ اترتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس قرآن لانے والے فرشتے کا نام جبرائیل ہے۔ یہودیوں نے جب یہ سنا تو ان کا ایک بڑا عالم تھا جس کا نام تھا ابن سوریہ، اس نے کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے اوپر شدت، سختی، عذاب، زمین میں دھسا دینا، یہ سارے کے سارے عذاب جبرائیل ہی لے کر آیا تھا، لہذا ہم اس کے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کے پاس میکائیل فرشتہ قرآن لے کر اترتا تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے۔ اس پر اللہ عز و جل نے اس ارشاد فرمایا، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب تم فرماؤ جو جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو، بے شک جبرائیل تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارتے ہیں۔ تو یہاں پر چند چیزیں اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرما دی کہ یہودیوں کی یہ سراسر جہالت ہے کہ وہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ بھی لے کر نازل ہوا کرتے تھے وہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے تو نازل نہیں ہوتے تھے۔
اگر وہ عذاب لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا عذاب نازل کرنے کا، اگر انہوں نے زمین میں دھنسایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اگر وہ قرآن لے کر اترے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترے۔ تو اب جب ان کا ہر کام اللہ کے حکم کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ دشمنی کرنا، یہ ان کے ساتھ دشمنی کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اللہ عز و جل نے جو یہاں ارشاد فرمایا مصدقا لما بین یدی، یہ سمجھ آتا ہے کہ یہودیوں کو جبرائیل امین علیہ السلام سے دشمنی کرنے کی بجائے اور انہیں اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جبرائیل امین علیہ السلام وہ قرآن لے کر آئے جس قرآن میں ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب تورات کی تصدیق موجود ہے۔ تو جبرائیل تو وہ کتاب لا رہے ہیں جن میں ان کے نبی اور ان کی کتاب کی تصدیق ہے، تو اس پر انہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ عز و جل نے اس پر ارشاد فرمایا کہ جو ان کا دشمن ہے تو وہ اپنی دشمنی کرتا رہے، یہ تو اللہ کے حکم سے قرآن لے کر اترتے ہیں۔ اگلی آیت میں پھر ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو وہ کافر ہے، تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں جو چیز بالکل واضح طور پر ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، تو چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے لہذا ہم بھی اسے ناپسند کرتے ہیں، ہم بھی اس کے دشمن۔ اب یہودیوں نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کیا، اور اللہ عز و جل کے ساتھ تو نہیں کہا کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں، ہم فرشتوں کے دشمن ہیں، صرف جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، کہ جو اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو اور جبرائیل امین کا دشمن ہو، تو گویا صرف ایک جبرائیل امین علیہ السلام کی دشمنی، ان سے دشمنی کرنے والا صرف ان کا دشمن نہیں شمار کیا جائے گا بلکہ جبرائیل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن تمام رسولوں کا دشمن ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے نبیوں اور اللہ کے فرشتوں کا مرتبہ نہایت بلند ہے، اور ان کی بے ادبی اور ان کی توہین کفر ہے، اور ان کے ساتھ دشمنی رکھنا کفر ہے، اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ اور پھر ان میں سے کسی ایک کی دشمنی، یعنی اللہ کے کسی رسول کی دشمنی، اللہ کے کسی نبی کی دشمنی، اللہ کے کسی فرشتے کی دشمنی، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی شمار کی جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ایک دوسری بات جو احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے اور یہاں سے بھی اس کا استدلال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں سے دشمنی کرنا یہ اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے بخاری شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو فرمایا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو حدیث میں فرما دیا کہ جو کسی ولی کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور منتخب لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ عقیدت کا سلوک کرنا اور ان کا ادب و تعظیم کرنا یہ بارگاہ الہی میں نہایت محبوب ہے اور اس کا حکم ہے، اور اس کا برخلاف کرنا کسی جگہ کفر میں ڈال دیتا ہے اور کسی جگہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیارے بندے ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی صالحین ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ ادب کا سلوک کرنا چاہیے۔ ان کا نام لکھیں تو ادب کا انداز ہو، ان کا نام لیں تو ادب کا انداز ہو۔ بزرگان دین کا نام اس انداز میں نہ لیا جائے جس طرح زید، عمر، بکر، خالد اور ہم ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کا ادب اور ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ،
وما یکفر بها الا الفاسقون، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف روشن آیتیں نازل فرمائی، تو ان کا انکار صرف نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہاں جو نافرمان ہے اس سے مراد کفار اور منافقین، کیونکہ قرآن کا انکار کرنے والا گروہ یہ ہے۔ مسلمان بے عملی کی اگرچہ کسی بھی انتہا کو پہنچ جائے لیکن وہ نافرمانی کے اس زمرے میں نہیں آتا کہ وہ اس کا انکار کرنے والا شمار کیا جا سکے۔ پھر ارشاد فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر اس عہد کو مانتے ہی نہیں۔ یہاں ایک خاص واقعے کا بیان بھی ہے اور ایک مجموعی طور پر بھی بیان کیا گیا۔ یہ آیت مالک بن سیف نامی ایک یہودی کے بارے میں نازل ہوئی۔ تفسیر قرطبی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں کو وہ عہد یاد دلایا جو اللہ تعالیٰ نے تورات مقدس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لیا تھا کہ جب یہ تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا ہے، تو ابن سیف مالک بن سیف یہودی جس کا یہاں پر بیان ہوا، تو اس نے اس عہد کے وجود ہی سے انکار کر دیا۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ہماری کتاب میں ایسا کوئی عہد موجود ہی نہیں ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہو کہ آپ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اس عہد کو ویسے ہی پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر اس عہد کو مانتے ہی نہیں۔ پھر آگے اسی کی مزید تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہاں بھی جس رسول کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں تورات، زبور، انجیل ساری کتابوں کے اندر موجود تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، اور چونکہ آپ ان کتابوں کی زبانی بھی تصدیق فرماتے تھے کہ تورات حق ہے، انجیل حق ہے، زبور حق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں نازل فرمائی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق فرماتے تھے۔ اور دوسرا، ان کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا تذکرہ تھا اور سرکار تشریف لے آئے، تو سرکار کا آنا ان کتابوں کی حقانیت اور ان کی صداقت کی دلیل تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس پر ایمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ایمان اپنی کتابوں پر مزید پختہ ہو جاتا، اس کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ تفسیر در منصور کے اندر ایک مشہور مفسر کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے تورات اور قرآن ان دونوں کا تقابل کر کے دیکھا کہ یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ یعنی جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ تورات اور قرآن یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل متفق ہیں، تو اب بجائے اس کے کہ وہ قرآن کو مان لیتے، کیونکہ قرآن تورات کے بالکل مطابق ہے، تو قرآن کی تصدیق کرنے کے بجائے انہوں نے تورات کا بھی انکار کر دیا، یعنی اپنی کتاب سے بھی وہ منکر ہو گئے۔ تو اسی کو یہاں پر فرمایا
کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول تشریف لاتا ہے جو ان کے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، اپنے پشت پیچھے اس کو بھی پھینک دیا، یعنی اپنے پاس موجود کتاب کا بھی انکار کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی اور ہمیں بھی کچھ اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ اہل کتاب میں سے ایک فریق نے، ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس سے بالکل بے توجہی کر لی۔ وراء ظہورہم، پشتوں کے پیچھے پھینکنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا، یعنی اس کی طرف توجہ نہ کرنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ ان کتابوں کو پس پشت پھینک دینے کے مترادف۔ اب یہاں پر ایک کلام حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مشہور محدث ہے، تفسیر جمل کے اندر یہ مروی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا۔ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ تو اپنی کتاب کی ظاہری تعظیم بہت زیادہ کی، ریشمی غلاف چڑھا دیے، سونے چاندی کے ساتھ اس کو مزین کر دیا، لیکن جو اس کتاب اللہ میں لکھا ہوا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر دو چیزیں، ایک تو ہے انکار کرنا یعنی تسلیم نہ کرنا، یہ تو سیدھا سیدھا کفر کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے کتاب اللہ میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل نہ کرنا، اور یہ بھی کتاب اللہ کو پس پشت ڈالنے کے مترادف ہے۔ اب ہم اپنی حالتوں پر غور کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کے بڑے نفیس، بڑے عمدہ، بڑے خوبصورت مہنگے قسم کے آرٹ پیپر کے اوپر چھپے ہوئے اور خوبصورت غلافوں کے اندر لپٹے ہوئے قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں۔ ہماری الماریاں سجی ہوئی ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے گھر میں قرآن پاک موجود نہ ہو، لیکن وہ قرآن پاک جیسا موجود ہے ویسے کا ویسا ہی موجود ہوتا ہے، نہ اس کا غلاف کھلتا ہے، نہ اس کے اوراق پلٹے جاتے ہیں، نہ اس کے صفحات کھلتے ہیں، نہ اس کو پڑھنے کی کسی کو توفیق ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ گھروں کے اندر قرآن پاک بڑے ذوق شوق کے ساتھ پڑھا جاتا تھا، لیکن اب معاشرہ جس نہج کو پہنچ چکا ہے اور جس حد کو کراس کر چکا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مہینوں برسوں گزر جاتے ہیں لیکن قرآن پاک کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی چھپائی عمدہ، قرآن پاک کی لکھائی اعلیٰ، قرآن پاک کے نسخے شاندار، قرآن پاک کی قیمت مہنگی، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس قرآن کو کھولنے کی توفیق نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کا حق ہے اس کو پڑھا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ سارے کے سارے قرآن پاک کے حقوق ہیں۔ لیکن ہم نے پس پشت کیسے ڈالا ہوا ہے؟ ہمارا پس پشت ڈالنا جو ہے وہ شاید دوسری اقوام سے کم نہیں۔ ہمیں اولاً قرآن پڑھنا نہیں آتا، دوسرے نمبر پہ قرآن پڑھنا آتا ہے تو پڑھتے نہیں، تیسرے نمبر پہ پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، چوتھے نمبر پہ سمجھتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں تو دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ تو جب قرآن پاک کو یوں جو ہے وہ ہجرہ مہجورہ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو کل متروک کر دیا تو اس کی طرف اب دیکھنا تک بھی ہماری عادتوں سے نکل چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے کس طرح کی عزت کے طلبگار ہے؟ تو کسی نے کیا خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن پاک کو ترک کرنا یہ تقریباً ہماری عادات میں شامل ہو چکا۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن پاک پڑھنا سیکھے اور سیکھ کر اس کو پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ صحابہ کرام جس طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے، رات کو نوافل پڑھتے اس میں تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے اس میں تلاوت کرتے، نمازیں پڑھتے نمازوں میں لمبی لمبی سورتوں کی تلاوت کرتے تھے، تو کم از کم ہمیں جتنی توفیق ہے اتنا تو قرآن پاک پڑھیں۔
تو جس طرح ہمارے مدنی انعامات کے اندر ہے کہ قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ، ایک رکوع جو ہے وہی جو ہے وہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیا جائے، اتنا قرآن پاک پڑھنا بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے مستقل طور پر، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے اور ہم قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان گروہوں کے مشابہ ہم ہو جائیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پسے پشت ڈال دیا، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اسی سے ایک اور مسئلہ ہے، ضمنی طور پہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک اگر رکھا ہوا ہے تو اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، کہ ظاہری طور پر یہ بھی بے التفاتی اور بے توجہی کی ایک علامت ہے اور قرآن پاک کے آداب کے خلاف ہے۔ تو اس لیے دیکھنے میں بھی آیا ہے الحمدللہ کہ مسلمان قرآن پاک کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں کہ ان کی طرف پیٹھ نہیں کرتے۔ دوسری بات، ایک اور بات کہ جن لوگوں کے پاس کتاب اللہ یعنی تورات موجود تھی، انہوں نے جب تورات پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جاہل ہے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں، گویا کہ وہ جاہل ہے۔ تو پتہ چلا کہ جن لوگوں کے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور وہ پھر اس کتاب اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اسے پسے پشت ڈالتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جاہلوں کی طرح ہے، بلکہ حقیقتاً ایسا آدمی جاہلوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، اس کو بلکہ صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ تو اے لوگو، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ اگر یہ جانتے تو جادو نہ سیکھتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے کئی امور بیان فرمائے۔ پہلے نمبر پر تو یہ فرمایا، یہودیوں کی ایک حالت کا بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں یہ جادو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے۔ شان نزول کے اندر تفسیر روح المعانی اور دیگر تفاسیر کے اندر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے جادو سیکھنا شروع کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ بنی اسرائیل جادو کے پیچھے پڑ گئے، تو آپ نے لوگوں کو منع کیا اور جادو کے بارے میں جتنی کتابیں تھیں وہ جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے ان کو دفن کر دیا۔ اب زمانہ گزر گیا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد شیاطین نے کرسی کے نیچے دفن ان کتابوں کو نکالا اور لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کتابوں کی وجہ سے اور اس جادو کے زور پر جنوں پر حکومت کیا کرتے تھے،
اور وہ جو اتنی عظیم سلطنت چلاتے تھے اس کے اندر اس جادو کا حصہ تھا۔ اب لوگوں نے جب یہ سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پہ اتنی بڑی سلطنت چلاتے تھے، تو اب وہ بھی اس جادو کے سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو صلحاء، جو نیک لوگ تھے، انہوں نے اپنی قوم کو منع کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع کیا، لیکن لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کیا اور معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی ملامت کرنا شروع کر دی اور ان پر اعتراض کرنا شروع کر دیا اور ان کو ایک جادوگر کے طور پہ مشہور کر دیا۔ یہ اس زمانے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک سلسلہ جاری رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس فعل شنی کے اندر مبتلا نہ تھے۔ چنانچہ یہاں پر اسی کو بیان فرمایا کہ وما کافر سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی برات کا اظہار فرمایا۔ یہاں پر کئی چیزیں جو ہے وہ ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو اس آیت مبارکہ کے اندر جادو کا تذکرہ ہے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو کی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں کہ جادو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ایک مشہور تعریف اور ایک مقبول عام کتاب کے اندر شرح المقاصد عقائد کی کتاب ہے، اس کے اندر جادو کی تعریف یہ کی گئی ہے، کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ تو گویا یہاں پر جو تین چیزیں یہاں پر ہیں۔ نمبر ایک، جادو جو ہے وہ کسی نیک آدمی سے نہیں ہوگا بلکہ شریر اور بدکار سے ہوگا۔ تو جو جادو کرے وہ لازمی طور پہ بدکار اور شریر ہے کہ جادو کرنے کا فعل ہی اس کی جو ہے وہ شرارت اور اس کے شر کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے اندر ایک مخصوص عمل ہوتا ہے جو جادوگر اپنی مشقوں کے ذریعے، اپنے جو منتروں کے ذریعے یا اپنے مخصوص اعمال کے ذریعے ان کو حاصل کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جادو کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کیا جاتا ہے۔ ایک تو روٹین کا کام ہے، اس سے ہٹ کے جو کام کیا جائے گا وہ جادو کے اندر آئے گا جبکہ وہ دیگر شرائط پائی جائیں۔ تو یہ جادو کی تعریف۔ اس کے علاوہ بھی متعدد تعریفیں ہیں۔ جادو کے بارے میں چند احکام جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ ہمیں سمجھ لینے چاہیے۔ تفسیر مدارک کے اندر فرمایا گیا کہ جو جادو کفر ہے، پہلے نمبر پہ یہ یاد رکھیں کہ ایک معروف جملہ ہے کہ جادوگر تو کافر ہوتا ہے۔ تو جادوگر کافر بھی ہوتا ہے، لیکن ہر جادوگر کافر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جادو بذات خود کفر نہیں ہے، بلکہ جادو کے اندر جو کفریہ جملے یا کفریہ اعمال کیے جاتے ہیں، جیسے بت کو سجدہ کرنا، سورج کو سجدہ کرنا یا اس طرح کے جو کام کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں اصل میں کفر ہیں۔ تو وہ جادو کہ جس کے اندر کفریہ اقوال پائے جائیں یا جس کے اندر کفریہ افعال پائے جائیں وہ جادو کفر ہوتا ہے، اور جو جادو ایسا نہ ہو وہ عمومی طور پہ حرام ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر تفسیر مدارک کے اندر جادو کے بارے میں جو احکام بیان فرمائے گئے، فرمائے کہ جو جادو کفر ہے اس کا عمل کرنے والا یعنی ایسا جادوگر اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ حاکم اسلام اسے قتل کر دے۔ دوسرے نمبر پہ وہ جادو جو کفر نہیں لیکن اس کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کیا جاتا ہے، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، ایسے جادو کا عمل کرنے والا یعنی ایسا جادوگر جو ہے یہ ڈاکو کے حکم میں ہے، لہذا یہ مرد ہو یا عورت دونوں صورتوں کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ جادو کا ایک حکم کہ جادوگر اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ جادوگر اگر اپنے جادو سے توبہ کرتا ہے، اپنے اس فعل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آیت مبارکہ میں جو اور چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک تو ارشاد فرمایا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ یہ لوگ اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو دو فرشتوں پر بابل میں اترا، بابل کے اندر اترا، ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں پر۔ یہاں پر یہ بات دین میں رکھیں کہ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے۔
اللہ عز و جل نے لوگوں کی آزمائش کے لیے ان فرشتوں کو نازل فرمایا، اور یہ فرشتے لوگوں کو آ کر جادو سکھاتے، یہ نہیں انہوں نے آ کے لوگوں کو بتا دیا کہ ہمیں جادو آتا ہے، اب لوگوں نے سیکھنے کے لیے رجوع کیا۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ نازل کیے گئے تھے کہ لوگوں کا امتحان لیا جائے، تو یہ لوگوں کو واضح طور پر یہ فرما دیا کرتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، کہ ہم آزمائش ہیں، ہمیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، فلا تکفر، تو کفر نہ کر، یعنی سیکھنے والے سے بول دیتے کہ تو کفر نہ کر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے نازل فرمایا۔ یہ ہے ان فرشتوں کی اصل حقیقت ہاروت اور ماروت کے بارے میں۔ اب اس کے بارے میں کتابوں کے اندر بہت سے عجیب و غریب اور بہت سے غلط قصے جو ہے وہ مروی ہیں، ان تمام قصوں کے بارے میں مفسرین میں جو محقق مفسرین ہیں ان سب نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ سارے کے سارے قصے باطل اور مردود ہیں، جن میں فرشتوں کی عصمت اور ان کی پاک دامنی پر حرف آتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے انہیں حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے یہ اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو لہذا جو فرشتے بابل کے اندر اترے وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھے، جیسا انہوں نے خود بیان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو جادو سیکھنے والے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کون سا جادو سیکھتے تھے۔ فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ ان فرشتوں سے وہ جادو سیکھتے جس جادو کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس جادو کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ تو گویا اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ جادو کے اندر اکثر ضرر ہی کی صورت پائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جادوگر چونکہ شریر ہوتے ہیں لہذا وہ شر والی کام کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، یہ وہ فعل کبھی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو گزشتہ انبیاء کی امتوں سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ جادو کے ذریعے جدائی ڈالنا یا بہت سارے لوگ کوشش کرتے تعویذوں کے ذریعے کرنے کی، تو یہاں پر پھر آگے بہت سارے پہلو ہیں جن میں ہر پہلو ہی جو ہے وہ کلام کرنے کے قابل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمارے اوپر جادو کروایا یا فلاں کے اوپر جادو کروایا یا فلاں کے اوپر تعویذ کروا دی ہے کہ میاں بیوی کے اندر لڑائی ہوتی رہے، ایک تو یہ کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بہرحال ایسے لوگ موجود ہیں جو جادو کرواتے ہیں، جو تعویذ کرواتے ہیں، جو گنڈے کرواتے ہیں تاکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، گھروں کے اندر لڑائی ہو جائے، ان کے اندر فساد برپا ہو جائے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ فعل حرام کے مرتکب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ عورت کو بھڑکاتا ہے، یہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جو بیوی کو بھڑکاتا ہے، جو عورت کو بھڑکاتا ہے، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ لوگ اس قسم کا جادو سیکھتے۔ اب اس کے بعد ایک عقیدے کی وضاحت بھی یہاں پر بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے، وہ اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے جو ہمارے سامنے مسائل ہے وہ چند ایک جو نہایت ہی مفید ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، جادو کے ذریعے نقصان تو پہنچایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو کے ذریعے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو پتہ چلا کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسباب کے اندر جو تاثیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے، اسباب میں تاثیر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔
اگر یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس شے سے وہ اثر ظاہر ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس شے سے وہ اثر ظاہر نہ ہو. جیسے آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، تلوار کاٹتی ہے، لیکن آگ کا جلانا، پانی کا پیاس بجھانا، تلوار کا کاٹنا، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تلوار کاٹ نہیں سکتی، پانی پیاس نہیں بجھا سکتا اور آگ جلا نہیں سکتی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے نہیں جلایا. وجہ یہ ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا. تو یہ عقیدہ ذہن نشین کر لینا چاہیے بطور خاص اس معاملے کے اندر کہ اشیاء کے اندر تاثیر حقیقی نہیں، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے اندر عادتاً ایک تاثیر کی صورت پیدا فرما دی ہے تو اشیاء سے تاثیر کا ظہور ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جادو کے اندر اثر ہے. اگرچہ جادو کے اندر کفریہ جملے ہوں لیکن تب بھی جادو کے اندر اثر ہوتا ہے. تبھی تو یہاں پر فرمایا کہ اس جادو کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈالا کرتے تھے. تیسرے نمبر پہ ایک اور اہم مسئلہ پتہ چلا کہ جب جادو کے اندر نقصان پہنچانے کی تاثیر ہے، جادو کے اندر نقصان پہنچانے کی تاثیر ہے تو قرآن کی آیتوں کے اندر شفا پہنچانے کی تاثیر ہے. اور جب جادوگر جادو کے ذریعے نقصان پہنچا سکتا ہے تو اللہ کا ولی کرامت کے ذریعے نفع بھی پہنچا سکتا ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے اور یہ خود قرآن سے ثابت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینا کرنا، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، یہ سارے کے سارے کام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھے. تو جادو کا اثر اللہ کے اذن سے لیکن شریر کی طرف سے، اور کرامت اور معجزے کا اثر اللہ کے اذن سے لیکن کرامت کا ولی کی طرف سے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لانے کے بارے میں بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے تمام اعمال اپنی جگہ اور ان کے اندر اگر کسی قسم کی خوبیاں موجود ہوں دنیاوی اعتبار سے تو وہ اپنی جگہ، لیکن اگر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہتر ہوتا. اگر یہ جانتے اللہ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے کیوں بہتر ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ثواب ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، وہ دارالسلام. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو یہ چیزیں دنیا کے تمام مال و اسباب، تمام مال و متاع سے یقیناً افضل ہیں. تو دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے اندر ثواب رکھا ہے وہاں کا ادنا سے ادنا جو وہاں کے اعتبار سے ہو وہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے سے افضل ہے. تو ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا یہ سب کے لیے بہتر اور سب کے لیے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.